ہندوستان ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں سے مختلف تہذیبیں، مذاہب اور فنون ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں۔ یہاں کی تہذیبوں نے پتھر کو زبان دی، مقامی معماروں نے صدیوں تک مندروں، محلات اور دیگر عمارتوں کو اپنی مخصوص طرز تعمیر میں ڈھالا۔ پھر ایک وقت آیا جب بیرونی دنیا سے آنے والے نئے تعمیراتی تصورات کا سامنا ہندوستانی فن تعمیر سے ہوا، اور پھر اسلامی دنیا سے آنے والے خیالات اور ہندوستانی فن تعمیر کے درمیان ایک نیا تعلق قائم ہونے لگا۔ اس تبدیلی کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے دہلی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ دہلی ایک ایسا شہر جو آنے والی صدیوں میں بر صغیر کی سیاست، طاقت اور تعمیرات کا ایک اہم مرکز بننے والا تھا۔ یہیں سے دہلی سلطنت کی وہ داستان شروع ہوئی جس نے ہندوستانی تاریخ کے ایک نئے دور کو جنم دیا۔ یہ صرف ایک مینار نہیں تھا، یہ اس دور کی بدلتی ہوئی دنیا کی ایک علامت بننے والا تھا۔ پتھر، محراب، خطاطی اور بلند ہوتی ہوئی ایک ایسی عمارت جس نے ہندوستانی سرزمین پر اسلامی فن تعمیر کی نئی داستان کو نمایاں شکل دی۔ 19ویں صدی نہیں بلکہ 12ویں صدی کے اختتام اور 13ویں صدی کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ دلی میں اقتدار کا ایک نیا دور تشکیل پا رہا تھا، اور اسی سیاسی تبدیلی کے ساتھ تعمیرات کی دنیا میں بھی ایک نئی زبان نمودار ہونے لگی۔ دلی سلطنت کے دور کو بعد میں 5 بڑے خاندانوں کے ادوار میں تقسیم کیا گیا: مملوک، خلجی، تغلق، سید اور لودھی۔ لیکن ہماری کہانی کی پہلی منزل ہے مملوک خاندان۔ مملوک دور دہلی سلطنت کے ابتدائی ادوار میں سے ایک۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نئی سیاسی طاقت اپنے آپ کو قائم کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اہم سوال بھی سامنے تھا: ایک نئی سلطنت اپنی طاقت، اپنے عقائد اور اپنے طرز زندگی کو عمارتوں میں کیسے ظاہر کرے۔ لیکن ہندوستان میں تعمیر کا فن کوئی خالی صفحہ نہیں تھا۔ اس سرزمین پر صدیوں سے تعمیرات کی اپنی مضبوط روایات موجود تھیں۔ نگارا، دراوڑی اور ویسارا۔ مقامی معماروں کے پاس پتھر تراشنے، ستون بنانے اور آرائشی نقش و نگار کی ایک طویل روایت موجود تھی۔ اب ایک نئے سیاسی اور ثقافتی ماحول میں یہ مقامی روایات نئے تعمیراتی تصورات کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آنے لگی۔ دہلی کے قریب ایک ایسا تعمیراتی مجموعہ وجود میں آیا جو آنے والی صدیوں کے لیے ایک اہم تاریخی نشان بن گیا: قطب کمپلیکس۔ یہاں مسجد، مینار، محرابیں، ستون اور سنگ تراشی سب ایک ایسے تعمیراتی منظر کا حصہ بن گئے جہاں مختلف تعمیراتی روایات کے آثار ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ قطب کمپلیکس کی ابتدائی تعمیرات میں قوت الاسلام مسجد ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ تحقیقی مواد کے مطابق مسجد کی موجودہ شکل اپنی ابتدائی حالت میں باقی نہیں رہی، لیکن اس کے باقی ماندہ آثار، ستون، سنگ تراشی اور تعمیراتی عناصر ہمیں اس دور کے معماروں اور تعمیراتی عمل کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ یہیں ہمیں ایک اہم بات سمجھ میں آتی ہے: نئی تعمیراتی روایت ہمیشہ پرانی روایت کو مٹا کر نہیں بنتی،
کئی بار وہ اسی زمین پر موجود فنون، مواد اور کاریگری کے ساتھ مل کر ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور اب اس تعمیراتی مجموعے کے درمیان کھڑی ایک بلند عمارت ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے، قطب مینار۔ تحقیقی مواد کے مطابق یہ مینار تقریباً 73 میٹر بلند تھا اور اس کی تعمیر کئی درجوں میں کی گئی۔ بعد میں اس کے اوپر ایک مزید منزل کا اضافہ کیا گیا، لیکن قطب مینار کی اہمیت صرف اس کی بلندی میں نہیں تھی، اس کی اصل کہانی اس کے تناسب، نقش و نگار اور تعمیراتی ساخت میں چھپی ہوئی تھی۔ جب ہم زمین سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس مینار کی اصل ساخت کا اندازہ لگانا آسان نہیں، اس لیے ذرا اسے ایک مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ نیچے سے اوپر ہر سطح اپنی نسبت سے بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مینار کا جسم نیچے زیادہ وسیع اور بلندی کے ساتھ نسبتاً باریک ہوتا جاتا ہے۔ یہ تناسب اس کی بصری طاقت کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ قطب مینار کو صرف دور سے دیکھیں تو آپ اس کی آدھی کہانی ہی دیکھ پائیں گے۔ اس کے قریب جائیں، پتھر کی سطح کو غور سے دیکھیں۔ یہاں ہندسی اشکال ہیں، نقش و نگار ہیں اور سطح پر باریک آرائشی تفصیلات موجود ہیں۔ یعنی یہ مینار صرف بلندی حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اس کی بیرونی سطح کو بھی ایک مکمل بصری زبان دی گئی تھی۔ لیکن باہر سے نظر آنے والی یہ بلند عمارت اندر سے کیسی تھی؟ مینار کے اندر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، اور جب کوئی شخص ان سیڑھیوں سے اوپر جاتا تو وہ صرف ایک عمارت کے اندر سفر نہیں کر رہا ہوتا تھا، وہ ایک ایسے تعمیراتی نظام کے اندر داخل ہوتا جس نے اس بلند ساخت کو اپنے وزن کے ساتھ قائم رکھا ہوا تھا۔ پتھر، سیڑھیاں اور اندرونی ساخت، یہ سب مل کر اس بلندی کو ممکن بناتے تھے۔ اور اس اندرونی راستے کی ایک اور دلچسپ خصوصیت بھی بیان کی گئی ہے۔ جب آواز اس محدود اور پتھریلے راستے میں سفر کرتی ہے تو وہ پلٹ کر سنائی دیتی ہے۔ یعنی اس بلند مینار کے اندر صرف روشنی اور انسان حرکت نہیں کرتے تھے، آواز بھی اس کے اندرونی تجربے کا حصہ بن جاتی تھی۔ The world dawned to now. لیکن سوال ابھی باقی تھا، یہ تعمیراتی زبان بنی کیسے؟ کیا اس میں صرف نئی تعمیراتی تصورات کا اثر تھا، یا ہندوستانی کاریگروں، مقامی مواد اور پرانی تعمیراتی روایات کا بھی کوئی کردار تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں قطب کمپلیکس کی دیواروں اور ستونوں میں تلاش کرنا ہوگا۔ اب ہماری توجہ مینار سے ہٹ کر ان ستونوں کی طرف جاتی ہے جو قطب کمپلیکس کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ ان ستونوں کو غور سے دیکھیں، ان کی سطح پر موجود نقش و نگار، ان کے تناسب اور ان کی کاریگری ہمیں ہندوستانی پتھر تراشی کی ایک قدیم روایت کی یاد دلاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مختلف تعمیراتی روایات کے باہمی تعلق کو سمجھنا شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم ماضی کی تصویری شہادتوں کی طرف دیکھیں تو 19ویں صدی کی تصاویر میں بھی ان ستونوں اور راہداریوں کی بہت سی تفصیلات محفوظ نظر آتی ہیں۔ آج کے آثار اور ماضی کی یہ تصویری شہادتیں مل کر ہمیں اس مقام کو سمجھنے کا ایک مختلف طریقہ فراہم کرتی ہیں۔ لیکن ان ستونوں کی موجودگی ایک اہم سوال بھی اٹھاتی ہے۔ ان میں سے بعض تعمیراتی عناصر کی نسبت ہندوستانی، ہندو اور جین مندروں کی روایات سے کی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسجد کے ابتدائی تعمیراتی منظر میں مقامی پتھر تراشی اور پہلے سے موجود تعمیراتی عناصر بھی شامل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قطب کمپلیکس ہند اسلامی فن تعمیر کے ابتدائی ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ایک غیر معمولی مقام بن جاتا ہے۔ ایک طرف محراب اور اسلامی تعمیراتی تصورات،
اور دوسری طرف مقامی ستون، پتھر تراشی اور صدیوں پرانی کاریگری۔ جب یہ عناصر ایک ہی تعمیراتی ماحول میں آتے ہیں تو ایک نئی بصری اور تعمیراتی زبان تشکیل پانے لگتی ہے۔ یہ محض ایک بیرونی انداز کی نقل نہیں تھی اور نہ ہی صرف ایک مقامی روایت کی تکرار، یہ مختلف تعمیراتی روایات کے باہمی تعامل سے بننے والی ایک نئی تشکیل تھی۔ لیکن اگر ہم آج کے باقی ماندہ آثار سے آگے دیکھنا چاہیں تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ابتدائی تعمیرات اپنے مکمل ہونے کے بعد آخر کیسی دکھائی دیتی ہوں گی؟ اس دور کی فلمی تصاویر تو ہمارے پاس موجود نہیں، اس لیے ہمیں ماضی کو اپنی مرضی سے دوبارہ تخلیق نہیں کرنا، بلکہ آثار، نقشوں، تصویری شواہد اور محفوظ تعمیراتی تفصیلات کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا، اور پھر انہی شواہد کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک محتاط بصری تصور تشکیل دینا ہوگا۔ قطب کمپلیکس ہمیں صرف چند تاریخی عمارتیں نہیں دکھاتا، یہ ہمیں ایک ایسے دور کی جھلک دیتا ہے جب نئی سیاسی طاقتیں ہندوستان میں اپنے مراکز قائم کر رہی تھیں، مقامی کاریگر نئی تعمیراتی ضروریات کے ساتھ کام کر رہے تھے اور مختلف تعمیراتی تصورات ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ہندوستانی اسلامی فن تعمیر نے اپنی ابتدائی شکلیں اختیار کرنا شروع کیں۔ مملوک دور ابھی جاری تھا، لیکن تعمیرات کی یہ کہانی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی تھی، ایک ایسا دور جہاں پیمانے بدلنے والے تھے، احاطے وسیع ہونے والے تھے، اور دلی کی تعمیراتی دنیا ایک نئے جلال کی طرف بڑھنے والی تھی۔ اگلا دور خلجی